تاریخ کے صفحات میں ایسی شخصیات کا ذکر ملتا ہے جو نہ صرف اپنے زمانے میں بلکہ آنے والے وقتوں میں بھی اپنی اثرات چھوڑ جاتی ہیں۔ ایسے ہی ایک شخصیت تھے مراد دوم، جو کہ عثمانی سلطنت کے چھٹے سلطان تھے، جنہوں نے اپنی حکمت، بہادری اور قیادت سے سلطنت کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ آئیے ان کی زندگی اور کارناموں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سلطان مراد 1404 میں پیدا ہوئے۔ وہ سلطان محمد کے بیٹے تھے، جنہوں نے اپنے والد کی سلطنت کو دوبارہ مستحکم کرنے کا مشن جاری رکھا۔ سلطان مراد کو چھوٹی عمر میں ہی سیاسی اور فوجی تربیت دی گئی تاکہ وہ ایک مضبوط اور قابل حکمران بن سکیں۔ 1421 عیسوی میں مراد دوم نے 17 سال کی عمر میں تخت سنبھالا۔ ان کے دور کے آغاز میں ہی کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جس میں داخلی بغاوتیں اور بیرونی حملے شامل تھے۔ خاص طور پر قسطنطنیہ کے بازنطینی حکمرانوں کی سازشیں ان کے لیے ایک بڑا چیلنج تھی۔ سلطان مراد نے اپنی ذہانت سے نہ صرف داخلی دشمنوں کو شکست دی بلکہ قسطنطنیہ کے خلاف کامیاب جنگی مہمات بھی چلائیں۔ سلطان مراد کے دور حکومت میں عثمانی سلطنت کو یورپ کے کئی ممالک کے ساتھ جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، جس میں ہنگری، سربیا اور البانیہ شامل تھے۔ خاص طور پر 1444 کی جنگ وارنا ایک اہم معرکہ تھا، جس میں سلطان مراد نے صلیبی فوجیوں کو عبرتناک شکست دی۔ سلطان مراد نے اپنی فوجی حکمت عملی سے نہ صرف دشمنوں کو زیر کیا بلکہ اپنے وقت کے عظیم سپہ سالاروں میں شمار ہونے لگے۔ سلطان مراد دوم نے 1444 میں اپنے بیٹے محمد فاتح کے حق میں تخت چھوڑ دیا، لیکن جلد ہی حالات نے ان کی واپسی کو لازمی بنا دیا۔ انہوں نے دوبارہ اقتدار سنبھال کر سلطنت کو مستحکم کیا اور 1448 میں کاسو کی دوسری جنگ میں صلیبیوں کو ایک اور شکست دی۔ سلطان مراد دوم عثمانی سلطنت کے وہ سلطان تھے جنہوں نے اقتدار سے دستبرداری کے بعد دوبارہ حکومت کی اور اپنی واپسی کو تاریخ کا حصہ بنایا۔ سلطان مراد کے دور میں نہ صرف جنگیں ہوئیں بلکہ سلطنت میں ثقافتی ترقی بھی دیکھنے کو ملی۔ انہوں نے مساجد اور مدراس کی تعمیر کی سرپرستی کی۔ بورسا اور ایڈرن جیسے شہروں میں علم و ثقافت کے مراکز قائم کیے گئے۔ سلطان مراد کو شعر و ادب سے خاص لگاؤ تھا اور ان کے دربار میں کئی نامور شعراء اور ادیب موجود تھے۔ سلطان مراد کو اپنی رعایا کے درمیان ایک انصاف پسند اور مہربان حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ وہ اکثر رعایا کی مشکلات سننے کے لیے عوامی دربار لگاتے تھے۔ انہوں نے ایڈرن شہر کو سلطنت کا نیا دارالحکومت بنایا، جہاں آج بھی عثمانی دور کے کئی آثار موجود ہیں۔ سلطان مراد کو مذہبی رواداری کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کے دور میں یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کی آزادی تھی۔ ان کے دور میں عثمانی فوج نے پہلی بار توپ خانے کا استعمال بڑے پیمانے پر کیا، جو بعد میں سلطنت کی جنگی حکمت عملی کا اہم حصہ بن گیا۔ سلطان مراد دوم نے کئی معاہدے کیے جو یورپی طاقتوں کے ساتھ امن قائم رکھنے میں معاون ثابت ہوئے، لیکن وہ ہمیشہ اپنی فوجی طاقت کے ذریعے اپنی سلطنت کا دفاع کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ انہوں نے موسیقی اور فنون لطیفہ کی بھی سرپرستی کی، جس سے عثمانی ثقافت کو مزید فروغ ملا۔ سلطان مراد کی وفات کے بعد ان کے بیٹے محمد فاتح نے تخت سنبھالا، جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کر کے تاریخ رقم کر دی۔ 1451 میں مراد دوم کی وفات ہوئی۔ ان کا مقبرہ ایڈرن میں واقع ہے، جہاں آج بھی تاریخ کے شائقین جاتے ہیں۔ سلطان مراد کا دور عثمانی سلطنت کے استحکام کا دور تھا، جس نے آنے والے سلطانوں کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کی۔ سلطان مراد دوم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک حقیقی رہنما وہ ہوتا ہے جو اپنی سلطنت کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے بچا کر ترقی کے راستے پر گامزن کرے۔ وہ نہ صرف ایک کامیاب حکمران تھے بلکہ ایک عظیم سپہ سالار بھی تھے، جن کی قیادت عثمانی سلطنت کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔